اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ وکاس ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی سب سے انوکھی بادشاہیت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکومت کسی ایک ملک یا سلطنت پر نہ تھی، بلکہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری روح زمین کی سب سے نرالی اور انوکھی بادشاہیت عطا فرمائی تھی۔ دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا تابع کر دیا تھا۔ جنات، پریاں، حیوانات، الغرض دنیا کی تمام تر مخلوقات ہر وقت آپ کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس خوبصورت حکومت اور بادشاہیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے جو سفید پروں والے اور نہایت ہی خوبصورت کے حامل تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی بادشاہیت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑے کو پیکسز کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت ہی نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت ہی طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا بھی ذکر ملتا ہے جس کو یونیکورن کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سینگ سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ کہاں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی نسل کو کیوں ختم کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایسی کون سی بھول ہوئی جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سب سے پسندیدہ گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا تھا، اور کیا ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے یا نہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، گھوڑا اللہ تعالیٰ کی وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام کیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا شجرہ بھی رکھا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کس کی نسل میں سے ہے، اور اس کے والدین کا نام کیا ہے، اور اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا پردادا کا نام بھی یاد رکھا کرتے تھے۔ ان گھوڑوں کے شجرہ نسب کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا تاکہ اس بات کی پہچان ہو سکے کہ یہ گھوڑا کس قدر اعلیٰ نسل کا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر رکھا کرتے تھے، اور گھوڑوں کو رکھنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھوڑے کا شجرہ نسب یاد رکھتا تھا اس شخص کو دانا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوتی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر کریں۔ ایک مرتبہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کرواؤ۔ چنانچہ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔
ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگی۔ ملکہ بلقیس جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہونے لگی کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت ہی پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس تشریف لائے اور تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ وہ گھوڑے اڑ کر جہاں بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جن سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ اس وقت جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہو ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے جہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم سب آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمانبردار جن نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس جن سے فرمانے لگے کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے وہاں پر ایک عجیب نسل گھوڑوں کو دیکھا جن کے خوبصورت پر تھے اور وہ اڑنے والے گھوڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر سمندری جن نے جواب دیا کہ حضور، مجھے معلوم ہے کہ وہ سمندری گھوڑے کہاں پر موجود ہیں اور سمندر کے کس حصے میں ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن ان سمندری گھوڑوں کے پاس گئے اور وہ سمندر کے کنارے سے پانی پی رہے تھے، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس وقت جنوں نے ان کو پکڑنے کے لیے ایک ترکیب لگائی اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے جو بہت ہی خوبصورت اور تیز تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات، پریوں اور انسانوں کی الگ الگ گروہ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ایک الگ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو جنگوں اور دوسرے کاموں میں استعمال فرماتے۔ یہ گھوڑے بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جاتے اور کام کر کے فوراً واپس آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان اڑنے والے گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلا اور آپ کی عصر کی نماز قضا ہوگی اور آپ کی عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان علیہ السلام، کہ آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی معافی طلب کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہود کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے
عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور کہا اے میرے رب مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ سے یہ بھول ہوئی آپ کی نماز قضا ہوگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان گھوڑوں کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھلونے سے کھیل رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ان کھلونوں میں ایک پروں والا گھوڑا دیکھا اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ان پروں والے گھوڑوں کا کیا راز ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی، کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی ہی پروں والے اور اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔